الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہوئے، ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج اس محفل کے حاضرین کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے. یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ اس محفل کو صرف سننے سنانے کی محفل نہ سمجھیں کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. یہ صرف سننے سنانے کی محفل نہیں ہے، بلکہ ان محفلوں میں حاضری سے مقدر سنور جاتا ہے، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، زندگی کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. ان محفلوں میں ذکر رسول کی برکت سے بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں. یقین نہ آئے تو حضرت شیخ شرف الدین بصیری کا قصیدہ بردہ پڑھ کے دیکھ لیں. شیخ فالج کے مریض تھے، حضور کا ذکر کیا، رسول اللہ کا دیدار بھی ہو گیا، چادر بھی مل گئی اور بیماری سے شفا بھی مل گئی. ان محفلوں میں حاضری سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دلوں کو نور ملتا ہے، شعور دین ملتا ہے. یہ محفلیں اپنے اندر بڑی برکتیں لے کے اور خزانے لے کے انعقاد پذیر ہوتی. ایک دوست مجھے کہنے لگے، ٹھیک ہے حضور کا ذکر تو بڑی شان والا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پر اس کے لیے اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے سیرت کی کتاب پڑھ لو، ذکر رسول کی برکت تو حاصل ہو جائے گی، تو محفل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے. بعض دوست تو سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، حفاظ قرآن آئے ہیں، علماء آئے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے ہیں. آج ہم مل کے حاضری پیش کر رہے ہیں. اگر کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا. لوہا تیرتا نہیں پانی میں، لیکن لکڑی کے ساتھ لگ جائے تو لوہا بھی تیرتا ہے. آج حضور کے عاشقوں کے صدقے ہم گناہگاروں پہ بھی کرم ہو جائے گا. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا. میں محبی فی اللہ محمد یاسین صاحب، ان کے اہل خاندان، ماموں جان، دیگر اہل خاندان، جس کسی دوست نے اس محفل کے انعقاد میں کوئی بھی شوق کا اظہار کیا ہے، ڈیوٹی دی، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. جو رسول اللہ کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں دائمی خوشیاں عطا فرمائے. جو حضور کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے. میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں،
محمد الرسول اللہ۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے ہیں۔ بندہ مسلمان وہ ہے جو حضور کو رسول مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے بھیجا ہوا، جسے بھیجا جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بعض لوگوں نے کہا تم اہل سنت درود تاج پڑھتے ہو، یہ نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ درود تاج میں ہے دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم۔ تو ان معترضین نے کہا نبی بیماریاں نہیں دور کر سکتے، نبی مصیبتیں نہیں ٹال سکتے، نبی کوئی اختیارات نہیں رکھتے، اس لیے درود تاج نہ پڑھا کرو جن میں الفاظ ہیں دافع البلا۔ اعلیٰ حضرت نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے سینکڑوں حدیثیں جمع کر کے کتاب لکھی الامن والعلا، اور اس میں ثابت کیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ لفظ رسول کا معنی میں نے کیا بیان کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں، بھیجا ہوا۔ اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا چڑیا اور بھینس آپس میں لڑ پڑی، چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، من جاؤ گے؟ آپ کہیں گے چڑی کا جسم چھوٹا سا، بھینس اتنے بدن والی، چڑی کیسے مار سکتی ہے بھینس کو، کہ چڑیا نے بھینس کو مار ہی دیا۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، آپ مان جائیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ بھینس بڑی ہوتی ہے یا ہاتھی؟ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو بھی بتا دیں، بڑا کیڑا جانور ہے، مجھ یا ہاتھی؟ ہاتھی۔ آپ بھینس کا نہیں مان رہے تھے کہ چڑیا مار سکتی ہے بھینس کو، قرآن کہتا ہے ابابیل آئے انہوں نے ہاتھی مار دی، حالانکہ یہ بھینس سے بھی بڑا جانور ہے۔ یہ واقعہ کیسے ہو گیا کہ ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے؟ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ۔ یہ نہ دیکھو ابابیل کا جسم کتنا ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ اللہ ابابیل بھیجے تو طاقت دے کے بھیجتا ہے، جب اس نے اپنے رسول بھیجے ہوں گے کتنی طاقتیں دے کے بھیجا ہوگا۔ اللہ نے ابابیل بھیجے ہاتھیوں کے مقابلے میں تو خالی ہاتھ بھیجے، طاقت دے کے بھیجے۔ جس نے ابابیلوں کو طاقت دے کے بھیجا، اس نے اپنے رسولوں کو کتنی شانیں دے کے بھیجا ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے ارسالہ جو سورہ فیل میں آیا ہے، یہ سینکڑوں آیتوں میں نبیوں رسولوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ خود نہیں آئے، انہیں اللہ نے بھیجا ہے اور شانیں دے کے بھیجا ہے۔ پہلی شان جو اللہ نے سارے نبیوں کو دی ہے، علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں۔ نبیوں میں رب نے عیب کوئی نہیں رکھا، ہر نبی عیب سے پاک پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ عیب سے نفرت ہوتی ہے۔ نبی میں ہو عیب، امتی کو عیب نظر آئے، اس سے ہو جائے گی نفرت، تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں میں عیب رکھا ہی نہیں۔ جب ہر نبی عیب سے پاک پیدا ہوا ہے تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
نبیوں کے وجود میں عیب نہیں، ہر نبی خوبصورت ہے، پر 12 ربیع الاول کی صبح جو محبوب آئے ہیں وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ شہ خوباں ہیں۔ وہ سیر کے لیے نکلیں تو حضرت یوسف جیسی ہستیاں راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑی ہوتی ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے، ان سب کو اللہ نے چہرے بھی خوبصورت دیے ہیں، دل بھی خوبصورت دیے ہیں۔ ایک ہے خود خوبصورت ہونا، ایک ہے اپنے حسن سے دوسروں کو بھی خوبصورت بنا دینا۔ حضور کے پردادا ہیں عبد مناف، ان کا ایک لقب ہے قمر البطحا۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا، ان کا لقب جو مشہور تھا قمر البطحا، عرب کا چاند۔ یہ جب سفر پہ جاتے لوگ ان سے ملتے تو ہاتھ چومتے، کوئی پیشانی چومتا، کوئی کاندھا چومتا۔ یہ پوچھتے کیوں چوم رہے ہو؟ اجنبی لوگ کہتے کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک کشش محسوس ہوتی، دل کھنچتا ہے آپ کی طرف۔ یہ کس کی کشش تھی جو لوگوں کو کھینچتی تھی؟ یہ نور مصطفیٰ کی کشش تھی۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے جسموں کو نور مصطفیٰ سے نسبت ہوئی ہے وہ سب شان والے ہیں۔ جب بھی میلاد بیان ہوگا تو پہلے والدین کا ذکر ہوگا، ولادت تو بعد میں بیان ہوگی۔ علامہ محمود آلوسی بغداد کے مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جو والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے اللہ مرتے دم اسے کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ اگر آج کی اس محفل کا فائدہ موت کے وقت ہو کہ ہمیں ایمان مل جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ آئیں مل کے وہ وظیفہ کر لیں، میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے بڑی شان والے۔ والدین مصطفیٰ وہ پہلے ہی بڑی شان والے ہیں، ہمارے نعروں کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنی بخشش کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ۔ آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے جس میں آٹا چھانتے ہیں کہ اس چھاننی میں دودھ ڈال دو، ڈال دیں گے؟ آپ کہیں گے چھاننی ایسا برتن ہے جو دودھ کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہی دودھ ڈالیں گے سوراخ اتنے ہیں سارا دودھ نیچے گر جائے گا۔ جاؤ برتن وہ لاؤ جو دودھ کو سنبھال سکتا۔ آپ تو اتنے سمجھدار ہیں، برتن دیکھ کے دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں نور مصطفیٰ رکھا ہے پہلے انہیں اس قابل نہیں بنایا ہوگا؟ والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کسی دور میں ساری اولاد ابراہیم بے دین نہیں ہوئے، کافر و مشرک نہیں ہوئے۔ ہر دور میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں جو امت مسلمہ کہلا سکتے تھے، جو دین ابراہیمی پر تھے۔ یہی حضور کے والدین ہیں، والدین مصطفیٰ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے 2 گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا۔ اب مجھے بتائیں خیر کفر میں ہے یا ایمان میں ہے؟ تو حضور نے بتا دیا میرے آبا و اجداد خیر والے ہیں یعنی ایمان والے ہیں۔ ایک بزرگ والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا بابا جی کوئی دلیل دیں کہ حضور کے والدین مومن ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس موضوع پر زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کرنا، کہیں تمہارے لفظوں سے رسول اللہ کا دل نہ دکھے۔ یہ کس کے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بابا جی کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا میرے مہمان ہو، بیٹھو کچھ کھاؤ پیو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ مولوی صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے بزرگ اندر گئے، ٹرے میں کچھ انگور رکھ کے لائے۔
انگور ٹیبل پہ رکھے، لو مولانا انگور کھاؤ۔ انگور بڑے میٹھے تھے۔ انگور کھاتے ہوئے مولوی صاحب نے پوچھا بابا جی اتنے میٹھے انگور کہاں سے لائے ہیں؟ میں تو بازار گیا تھا فلاں دکان پہ ترش انگور ہی ملے ہیں، یہ اتنے میٹھے انگور آپ کس دکان سے خرید کے لائے؟ انہوں نے کہا میں نے دکان سے نہیں لیے، میرے گھر سین میں کیکر کا درخت لگا ہوا ہے، اس کیکر کے درخت پہ بڑے میٹھے انگور لگتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنی جگہ سے اچھلے، انہوں نے کہا بابا جی میں نہیں مانتا کیکر کے درخت پہ انگور لگتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے لگتے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا کیکر کے درخت پہ انگور نہیں نہ لگتے تو کافرہ ماں کے پیٹ سے رب اپنے نبی بھی نہیں بھیجتا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس، آیت سنا رہا ہوں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ دو دفعہ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، قرآن کہتے ہیں انہیں عام عورت نہ سمجھنا، وہ چنی ہوئی خاتون ہے۔ تو محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو، حضرت عیسیٰ کی ماں چنی ہوئی خاتون ہے تو جو فخر عیسیٰ ہیں ان کی ماں کی شان کیا ہوگی؟ والدین مصطفیٰ بڑی شان والے، والدین مصطفیٰ بڑی شان والے۔ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرنے سے پہلے سوچنا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو گئی، اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، انہوں نے ایک دن حضرت سیدہ آمنہ سے فرمایا بیٹی آمنہ عطر نہ لگایا کرو، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، بیوہ عورت خوشبو استعمال کرتی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے جواب دیا ابا جان میں نے تو کبھی عطر نہیں لگایا۔ فرمایا بیٹی پھر خوشبو کیوں آتی ہے؟ جس مکان میں بیٹھتی ہو وہ معطر و معمبر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے جواب دیا ابا جان مجھے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے تائید کر دی، بعض سوچ میں تو نہیں پڑ گئے بھی تھوک سے خوشبو کیسے آتی تھی۔ مراکش کے بزرگ ہیں علامہ محمد بن سلمان جزولی، ان کی کتاب ہے دلائل الخیرات، فضائل درود کی کتاب ہے۔ وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، یہ 10,000 مریدوں کے شیخ تھے اور خود شیخ الحدیث بھی تھے، عالم بھی بڑے تھے، مرشد بھی بڑے تھے۔ سفر کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، پانی نہیں مل رہا، کنواں مل گیا پر اس پہ رسا اور ڈول کوئی نہیں۔ قریب آبادی تھی، ایک بچی گزر رہی تھی، انہوں نے کہا بیٹی مجھے رسا اور ڈول لا دو تاکہ کنویں سے پانی کھینچ کے میں وضو کر سکوں۔ وہ بچی کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا، اس بچی کا تھوک پانی کی سطح سے ٹکرایا، پانی جوش مار کے اتنا بلند ہوا کہ کنویں کے کنارے تک آ گیا۔ اس بچی نے کہا لو امام وضو کر لو۔ علامہ محمد بن سلمان جزولی فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا بیٹی تجھے یہ کرامت کہاں سے مل گئی؟ اس نے کہا میری کوئی کرامت نہیں، یہ ساری درود و سلام کی کرامت ہے، میری زبان رسول اللہ پہ درود پڑتی رہتی ہے، اللہ نے اس وجہ سے مجھے یہ شان عطا فرما دی ہے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو، جو بچی حضور پہ درود پڑے اسے تو کرامتیں مل گئیں، تو جس ماں کے بطن مبارک میں درود والے آ کر رہے ہیں اس ماں کو کتنی شانیں ملی ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ بڑی شان والے، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم نے خود اپنا میلاد بیان کیا، مشکات شریف میں حدیث ہے، تعلیقات البانی میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي
وقد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام۔ فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا، اور میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جس ہستی کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرمائے میری امی جان، کتنا پیار ہے اس لفظ میں، وَرُؤْيَا امی، میری امی جان نے دیکھا۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جن کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرمائے میری ماں، میری امی جان۔ اور دوسرا مضمون جو اس حدیث میں ہے، قد خرج لہا نور، نور چمکا۔ حضور کا میلاد ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ نور چمکا۔ یہ جو ہم لائٹیں لگاتے ہیں یہ اس نور چمکنے کی یاد میں لگاتے ہیں۔ جب اللہ نے نور چمکایا تھا میلاد کے وقت تو پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق نور چمکایا، ہم اپنی طاقت کے مطابق لائٹیں لگاتے ہیں، پر لگاتے اسی نور چمکنے کی یاد میں ہیں۔ یہ جو لائٹیں ہم لگاتے ہیں کس کی یاد میں؟ کہ جب میلاد ہوا تھا نور چمکا تھا۔ آپ کو کیا پسند ہے، اندھیرا یا روشنی؟ اس لیے بھی ہم لائٹیں لگاتے ہیں کہ آؤ مدینے والے کے غلام بن جاؤ، روشنیاں ورتان والا آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ نور چمکا اور اس نور میں میرے آقا کریم کا ظہور ہوا۔ خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھیں، وقت کون سا تھا جب میلاد ہوا؟ صبح صادق۔ کون سا وقت ہے؟ صبح۔ جو آ رہے ہیں وہ صادق و امین ہیں، جو وقت ہے وہ بھی صادق ہے۔ اللہ نے جوڑ کیسا جوڑا ہے؟ صادق کو صادق کے وقت میں ہی بھیجا ہے۔ خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھیں ان کا نام ہے شفا۔ شفا فرماتی ہیں میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے مولوی صاحب ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اس نے الشمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے رسول اللہ کا میلاد ہوا، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا، کامل حسن دے کے بھیجا ہے۔ ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا ہے۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے جسم سے خون لگ جاتا ہے، غسل دیتے ہیں جسم صاف کرنے کے لیے۔ میرے آقا کریم کا میلاد ہوا، جسم مبارک پہ ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا، بدن چمک رہا ہے، بدن دھلا ہوا ہے اور چمک رہا ہے۔ چوتھی شان، فی عینیہ دعجن، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ پانچویں شان، بال سنورے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھٹی شان، بچوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے، حضور کے بدن پاک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی تو حیران ہوئیں کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے، پر جب 7ویں شان دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگی، لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ 7ویں شان کون سی تھی؟ سیرت حلبیہ میں ہے، شفا نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ شفا حیران ہوئی کہ مولود مسعود نے کروٹ کیسے بدل لی، دونوں ہتھیلیاں رکھ کے سجدہ کیسے کر لیا۔ شفا قریب ہوئی تو رسول اللہ کی دعا کی آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اعلی حضرت جیسی محقق ہستی نے اس سجدے پر بھی سلام لکھا ہے، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور میری فکر کریں، میں سلام کا لفظ بھی نہ پڑھ سکوں تو پھر میں کتنا بے وفا ہوں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، یادگاری امت پہ
کچھ دیر سر سجدے میں رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند فرمائیں، شہادت کی انگلی اٹھائی، وحدہ لا شریک لہ۔ اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، چونکہ دنیا میں کفر شرک عروج پہ تھا، ولادت کے دن حضور نے شہادت کی انگلی بلند کی، اے جھوٹے خداؤ خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے، سچے رب کو منوانے والا رسول آ گیا ہے۔ انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ ایران جس آگ کی عبادت ہوتی تھی وہ بجھ گئی، کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے گر پڑے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے، میں نے کہا سیرت حلبیہ میں ہے، عرب کے یہ سیرت نگار ہیں علامہ علی بن برہان الدین، کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا، بچہ شعور نہیں رکھتا کہ سجدہ کیا چیز ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ آج اس محفل میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان ہو رہی ہے یا میلاد النبی بیان ہو رہا ہے؟ لفظ نبی پہ فوکس کرنا ہے، یہ عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، یہ نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ میں نبیوں کے امام کا میلاد بیان کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا؟ یہ عام بچے کا ذکر، یہ تاجدار ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، عام بچے پہ نہیں قیاس کر سکتے، یہ عام بچے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، فطرت نہیں ہے، تو یاد رکھیں کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا۔ جس رب نے فطرت بنائی ہے نا، وہ فاتر ان پہ درود بھیجتا ہے۔ فطرت کس نے بنائی ہے؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ فاتر، اللہ فاطر السماوات والارض، فطرت بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کو منوانے آئے ہیں، یہ فاتر کو منوانے آئے ہیں، کبھی فطرت کی ترکھڑی پہ رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا اے۔ جب نعرہ لگا نا نعرہ تکبیر، تو میں نے فوراً دیکھا بھی کس جوان نے نعرہ لگائے، پر جب آواز کا تعاقب کیا تو آگے بزرگوں کا چہرہ نظر آیا، سفید داڑھی ہے، نعرہ جوانوں کی طرح لگا رہے ہیں۔ پھر میں نے جواب دینے والوں کی طرف دیکھا کہ شاید بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں جو جواب نہیں دے سکتے، پر یہ سارے جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ انہوں نے بڑھاپے میں جوانوں کی طرح نعرہ لگایا ہے۔ آپ جوان ہو کے بھی بوڑھوں کی طرح جواب دے رہے ہیں، پتہ ہے نا 1500 سالہ میلاد ہے، انہوں نے بڑھاپے میں جوانوں کی طرح نعرہ لگایا، آپ جوان ہو کے حضور کا ذکر بلند آواز سے نہیں کر سکتے۔ کوئی ہے جو جوانوں کی طرح نعرہ لگائے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، مرحبا 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 مرحبا، بڑی شان وار، بڑی شان وال، زندہ باد۔ بڑی شان وال۔ برادران اسلام، جو لوگ کہتے ہیں بھی ایک دن کے لیے دو جواب میں نے دیے ہیں، ایک تو یہ کہ عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، یہ میلاد النبی بیان ہو رہا ہے، اور نبی شانیں لے کے آتے ہیں۔ یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی
کہ رب نے انہیں بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ شانیں دے کے بھیجا ہے۔ اور دوسری دلیل میں نے دی، کبھی فطرت کو ترکھڑی نہ بنانا، کس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا، انگلیوں سے پانی جاری ہوا، 1,500 صحابہ نے پیا، برتن بھرے، پانی اب بھی جاری ہے۔ پانی نکل کہاں سے رہا تھا؟ مبارک انگلیوں سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنے لوگوں نے پیا؟ 1,500۔ اب آپ کے سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہ آئے ماننا تو پڑے گا۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کی ایسی شان ظاہر ہو جس کے آگے عقل عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے ایسی شان ظاہر ہو جس کے آگے عقل عاجز آ جائے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ ارہاسات تمہید ہیں معجزات کے لیے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کی شان ظاہر ہو جس کے آگے عقل عاجز آ جائے، بھی کیسے یہ واقعہ ہو گیا، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اور اعلان نبوت کے بعد ایسی شان ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا۔ اللہ نے حضور کو ایسی شانیں دے کے بھیجا ہے کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، حضور کی شانیں بہت بلند ہیں۔ 2 جوابات میں نے دیے، تیسرا جواب دے رہا ہوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، پہلی امتوں میں 1 دن کی عمر میں بچے بولتے رہے ہیں۔ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ بعض بزرگوں نے 14، بعض نے 17 روایتیں جمع کی ہیں۔ پہلی امتوں میں عام بچے جو نبی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہ تو نبی تھے نا، وہ بچے جو نبی نہیں تھے، عام بچے تھے، 1 دن کی عمر میں بولتے رہے۔ اگر آپ بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے تو گوگل پہ اتنا ہی لکھیں حدیث جریج۔ جریج ایک ولی تھا بنی اسرائیل کا، حدیث جریج۔ آپ وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ جریج نے 1 دن کے بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون ہے، وہ بچہ بولنے لگ گیا۔ 24 گھنٹے عمر نہیں تھی اس بچے کی۔ یہ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث جریج۔ اور جریج کون تھا؟ ولی تھا۔ اور جس بچے سے اس نے کہا نا بول بتا تیرا باپ کون ہے، وہ عام بچہ تھا۔ بچے کی عمر 24 گھنٹے نہیں تھی اور اس نے بول کے بتایا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ پہلی امتوں میں ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ عام بچوں نے بھی 1 دن کی عمر میں کلام کیا ہے، اللہ کی یہ قدرت کا اظہار ہو چکا تھا۔ تو اگر ہم کے نبیوں کے امام آئے 1 دن کی عمر میں توحید بیان کی تو لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا دل میں بغض رسول ہے؟ جبکہ حدیثیں تو بخاری و مسلم میں موجود تھیں جو اس پر دلالت کرتی۔ اور دوسرا پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جریج جس نے کہا بچے سے کہ بولو، وہ نبی تھا یا ولی تھا؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سنیں، ولی تھا۔ اس کا مطلب ہے پہلی امتوں کے بابے بڑی شے تھے۔ تو کیا خیال ہے جو ساری امتوں سے افضل امت ہے، اس کے بابے کوئی شے نہیں؟ اگر بخاری میں یہ کرامت والی روایت موجود ہے کہ جریج نے 1 دن کے بچے سے کہا بول اور وہ بولنا لگ گیا، بنی اسرائیل کے بابے تو بڑی شان رکھتے ہیں، تو جو حضور کی امت کے ولی ہیں یہ کوئی شان نہیں رکھتے۔ ان کی اتنی شان ہے جب تک نماز میں ذکر نہ کرو نماز ہی نہیں ہوتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز تو خود تلاوت کرنی ہے، امام کے پیچھے ہیں تو امام نے پڑھنا ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ صراط الذین، یہ انعام یافتہ کون ہے؟ نبی ہیں اور پھر ولی ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنی شان رکھتے ہیں اولیاء۔ میں نے آپ کے سامنے ولادت کے حوالے سے صرف ایک روایت بیان کی
کہ حضور نے ظہور قدسی کے بعد سجدہ فرمایا اور پھر انگشت مبارک اٹھا کے توحید کا اعلان کیا۔ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، حضور بھی تشریف لائے، لیکن آنے آنے میں فرق ہے۔ ہم آئے ہیں امتحان دینے اور حضور آئے ہیں کامیابی کا نمونہ دکھانے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور حضور کی آمد کا مقصد ہے لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّہِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کشتی میں مسافر بھی بیٹھتے ہیں، ملاح بھی بیٹھتا ہے، پر دونوں کا بیٹھنا برابر نہیں۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے اور ملاح بیٹھتا ہے پار۔ ہم بھی آئے، حضور بھی آئے، پر ہم آئے ہیں پار لگنے، حضور آئے ہیں پار۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جدید ترقی نے ٹریک سے اتار دیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس یہی مقصد ہے کماؤ، کھاؤ، عیش کرو، مر جاؤ، بس۔ زندگی کا مقصد ہی نہیں سامنے رہ گیا کہ کوئی زندگی کا مقصد بھی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اکثر کے نزدیک تو آج کل یہی مقصد ہے، بھائی موبائل چارج رکھو اور دیکھتے رہو۔ یہ مقصد ہے زندگی کا، اس لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے تو مقصد رہا ہی نہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں دنیا میں بھیجا۔ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ سمجھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ نفع نقصان میں ہم ہر وقت الجھے رہتے ہیں، اس چیز میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، پر نفع نقصان کا تعین بعد میں ہوگا کہ کون سی چیز نفع ہے، کون سا نقصان ہے۔ پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر اس مقصد کی روشنی میں نفع نقصان طے ہوگا۔ ورنہ تو عین ممکن ہے ہم نقصان کو نفع سمجھ لیں، نفع کو نقصان سمجھ لیں۔ نفع نقصان کا تعین اس وقت ہوگا جب آپ کو پتا ہو زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی زندگی کا مقصد پورا کر کے دنیا سے گیا ہے، چاہے سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کے رزق کماتا ہے، چاہے دیہڑی مزدوری کر کے رزق کماتا ہے، کامیاب ہو کے گیا۔ حضرت اویس کرنی مزدور تھے، حضرت خواجہ اویس کرنی اونٹ چراتے تھے، مزدوری پر اونٹ چراتے تھے، پر ولی کتنے بڑے ہیں، خیر التابعین، سلطان العاشقین۔ جسے حضور مل گئے وہ کامیاب ہو کے گیا۔ اور اگر کسی نے 4 کنال میں کوٹھی بنا لی، کروڑوں روپیہ بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، حضور نہیں ملے تو وہ آدمی دنیا سے ناکام ہو کے گیا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ چونکہ جسے حضور مل گئے اس کا سینہ روشن ہو گیا، جسے حضور مل گئے اس کے دل میں خدا کی محبت آ گئی، عبادت کا شوق آ گیا۔ جسے حضور مل گئے اس کے دل میں پاکیزگی کی محبت اور پلیدی سے نفرت آ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا راز سمجھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہمیں اس راستے پر چلانے کے لیے بالکل آسان کر کے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں رہنے کی جانچ سکھانے کے لیے حضور آئے ہیں کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ بس ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کیا اچھا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ عِنْدِي وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ آدمی مجھ سے دور ہوگا اور وہ مجھے ناپسند ہوگا جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں، جس کی زبان اچھی نہیں، جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے دور ہوگا۔
جو دوسروں کی عزت برباد کرے وہ مجھ سے دور ہوگا، جو تکبر کرے وہ مجھ سے دور ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث 2018، اس میں 3 چیزیں حضور نے بیان کی ہیں کہ جس میں یہ ہیں وہ مجھ سے دور ہے: بد زبانی اور دوسروں کی عزت خراب کرنا اور تکبر کرنا۔ پہلی چیز کون سی ہے جو حضور سے دور کرنے والی ہے؟ میلاد آتا ہے، ہم گلیاں سجاتے ہیں، انشاءاللہ سجاتے رہیں گے، لیکن مجھے بتائیں کیا صرف گلیاں سجانا ہی کافی ہے یا کردار بھی سجانا چاہیے؟ گلیاں سجا کے ہم دعوت دیتے ہیں کہ جیسے گلیاں سجائی ہیں اپنا کردار بھی سجاؤ۔ باپ بیٹے کو بلانا چاہے تو اس طرح بھی بلا سکتا ہے، او گدے، او ڈنگر، اس طرح بھی وہ بلا سکتا ہے، اور اس طرح بھی بلا سکتا ہے اے میرے بچے، اے میرے لال۔ کیا خیال ہے کون سا طریقہ ٹھیک ہے، پہلے والا یا دوسرا؟ 5-7 بندے ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ پہلا ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ڈنگر نہ کہیں اولاد سنتی نہیں ہے، جب تک یہ نہ کہ وہ کھوتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ماں باپ کو بد زبان نہ بنائیں، ان کے غصہ ہونے سے پہلے ہی آپ ان کا حکم مانیں، بلکہ ان کے اشاروں کو سمجھیں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، سید زادے ہیں، وہ سفر حرمین پہ گئے، ماں باپ ساتھ تھے، واپس آئے تو میں نے ان کے ابا جی سے پوچھا بتائیں سفر کیسا رہا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا سفر گزرا ہے۔ بیٹے کو وہ دعائیں دے رہے تھے، کہتے ہیں سارے سفر میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے کہے بغیر ہی ہر چیز میرا بیٹا پیش کرتا رہا ہے۔ چند دنوں بعد وہ ان کے بیٹے بھی مجھے ملے جو سید زادے تھے، میں نے کہا بھی آپ کے ابا جی بڑی تعریف کر رہے تھے، سفر میں آپ نے بڑی خدمت کی ہے ان کی۔ تو وہ شاہ صاحب کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا تھا نا عمرے کے لیے سفر سعادت پر، تو میں نے نیت کی تھی باپ حکم دے اور اولاد حکم کی تعمیل کرے، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے حکم کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں پہلے ہی ان کی خدمت کروں۔ وہ کہتے ہیں میں ارادہ کر کے گیا تھا سارے سفر میں نے ماں باپ کو تکلیف زحمت نہیں دینی کہ ان کو ضرورت پڑے کہ مجھے حکم دے، میں ہر چیز پہلے ہی پیش کروں گا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی، اللہ ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مکان بنانے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، اینٹ کی، سیمنٹ سریے کی، مکان بن جاتا ہے اینٹوں سے، سیمنٹ سریے سے، پر گھر بنتا ہے اچھے اخلاق سے۔ جتنی محنت ہم مکان بنانے کے لیے کرتے ہیں نا، اس سے آدھی محنت گھر بنانے کے لیے کریں تو گھر جاتے ہوئے میں سکون آ جائے۔ ہماری توجہ مکان بنانے پہ ہے، گھر بنانے پہ نہیں۔ مکان پیسوں سے بنتے ہیں اور گھر اچھے اخلاق سے بنتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ مشن دیا، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ میلاد بھی منائیں گے، سیرت بھی اپنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔